اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 8 اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ 3 گروہ ذکر کیے گئے ہیں اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک متقین کا گروہ ہے جو ہدایت کو کاملاً مکمل طور پر قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ باتقویٰ ہیں، اور تقویٰ سے مراد یہ کہ محفوظ ہیں، یعنی انہوں نے اپنی صلاحیت ہدایت پذیری کی جو اللہ نے انہیں فطری طور پر عطا کی ہے اسے محفوظ رکھا ہے۔ دوسرا گروہ الذین کفروا ہیں، جو اپنی صلاحیت ضائع کر بیٹھے ہیں اور نہ انہوں نے ہدایت قبول کی ہے اور نہ کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں، چونکہ ان کی مشکل یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے فہم و ادراک پہ اللہ نے مور لگا دی ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اس میں ہدایت کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اعتماد کر لیا ہے ہدایت پر جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے، لیکن ایسے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، اور جو کہہ رہے ہیں حقیقت اس کے خلاف ہے اور برعکس ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ در حقیقت خادع ہیں اور خدعہ کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ان کے گمان میں یہ ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، لیکن حقیقت میں یہ خود دھوکے میں ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے اس کا۔ خوب یہ مطلب ہدایت کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ 3 گروہ ہیں، ایک واجدین صلاحیت، ایک فاقدین صلاحیت، اور ایک 2 چہرہ لوگ منافقین جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے ہدایت لے لی ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا ہے۔ ہدایت کے علاوہ ہم اگر علوم میں دیکھیں، تعلیم میں بھی ایسے ہی 3 طبقات ہیں۔ جب تمام انسانوں کو تعلیم پیش کی جائے، علم پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، تو یہ 3 گروہ وہاں بھی موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کچھ پڑھایا جائے اسے مکمل طور پر عکس کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اسے بروئے کار لاتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے، انہیں بھی وہی کچھ پڑھایا جاتا ہے جو پہلے گروہ کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے چونکہ ان کے اندر تعلیم لینے کی صلاحیت مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور ہر چند جتنا بھی جاری رکھیں تعلیم کا سلسلہ،
نتیجہ صفر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے، چونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، تعلیم کے لیے ان کے صلاحیتیں دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں اور مر چکے ہیں یہ۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر یہ کرتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں، صرف دھوکہ دیتے ہیں، پڑھنے والوں کا انداز حلیہ بناتے ہیں لیکن حقیقت میں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے معلمین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں خود دھوکے میں ہیں، چونکہ جو کام کر رہے ہیں وہ نہ والدین کے نقصان میں ہے اور نہ معلمین کے نقصان میں ہے، یہ خود ان کے اپنے ضرر میں ہے۔ ان کی آگے مزید تفصیل جاری ہے، ان کی کیفیات کی قرآن نے مزید تشریح کی ہے، چونکہ یہ اکثریتی گروہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم تعلیم و ہدایت کے علاوہ اگر میدان دیگر بھی چنیں تو اس میں بھی یہی 3 طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس کام کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں، مستعد ہیں اور فوراً اس کام کو لے لیتے ہیں، جیسے تربیتی مراحل ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اندر۔ مثلاً ہم اگر دیکھیں فوج میں اگر بعضوں کو لیا جاتا ہے یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں لیا جاتا ہے جہاں پر مزید انہیں تخصصی تربیت دی جاتی ہے، تو وہاں بھی یہ 3 گروہ ہوتے ہیں۔ کچھ مکمل طور پر وہ تربیت پا لیتے ہیں، جو کچھ انہیں سکھایا جائے اسے سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں جتنا بھی کوشش کی جائے، محنت کی جائے، قابل اور زحمت کش مربی ان کے ہوں، یہ پھر بھی کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو ظاہر یہ کرتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں سیکھ رہے ہوتے، یہ صرف دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے مربی کو، اپنے مافوق کو۔ ایک عمومی طبقاتی حالت ہے یہ، جو مختص نہیں ہے آسمانی یا قرآنی ہدایت کے ساتھ، کہ یہ 3 طبقات فقط آسمانی ہدایت کے سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں، باقی امور میں ایسے نہ ہو، کوئی اور بھی مرحلہ ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص تبلیغ کر رہا ہے، اس کی تبلیغ کے مجمع میں لوگ موجود یا جو بھی جہاں سے بھی بیٹھ کر اس کی تبلیغ کو سن رہے ہیں، اس کی تدریس سن رہے ہیں، 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مکمل طور پر نفوس ان کے صلاحیتیں آمادہ ہیں، سنتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے دل بالکل مر چکے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اپنے کسی مفاد کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ عملی اور علمی دونوں شعبوں کے اندر یہ 3 طبقات موجود ہیں، طبعی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور تینوں کسی جبر کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتے، یعنی متقی کو مجبور کیا جاتا ہے، جبری عوامل ان کو مستعد بناتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ سکے، اور جبری عوامل الذین کفروا کو، معاندین کو بے صلاحیت کر دیتے ہیں اور یہ شکوہ کریں کہ کسی اور کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو منافق گروہ ہے، توغلا، جو ظاہر یہ کرتا ہے کہ سیکھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے لیکن حاصل نہیں کر رہا، یہ بھی جبری عوامل کے تحت نہیں ہوتا، یہ کام اختیاری ہے، تینوں کام اختیاری ہیں، یعنی متقی اختیاراً متقی ہیں، الذین کفروا اختیاراً الذین کفروا ہیں، یعنی معاندانہ روش ہے ان کی، اور یہ منافق اختیاراً منافق ہیں، یہ تبدیل کر سکتے ہیں اپنی جگہ، اپنی حالت کو۔ مثلا متقی ہو سکتا ہے کہ یہ روش تقویٰ چھوڑ دیں اور انکاری روش اختیار کر لیں، اور ہوتا ہے انسان
اپنی عمر کے دوران مختلف حالات اس پر بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابتدا میں نافہم ہوتے ہیں یا کچھ عوامل کے تحت تاثیر ہو کر وہ انادی اور انکاری روش اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر زندگی کے کسی مرحلے میں ان کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے اور رخ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور وہاں سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے ان کے اندر استعدادیں بیدار ہو جاتی ہیں، وہ مہریں ختم ہو جاتی ہیں اختیاراً۔ اور تیسرا طبقہ بھی ایسے ہے، یا ممکن ہے انہی دو میں سے ایک طبقہ یہ تیسرے طبقے والی حالت اپنا لیں۔ مثلا متقی، ان کے اندر یہ فطور آ جائے، وسوسہ آ جائے اور وہ منافقت شروع کر دیں۔ اور اسی طرح الذین کفروا، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں انکاری روش سے، اور منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہمارے والے ہی کرتے ہیں لیکن بدنام نہیں ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ اور شخصیت اور شہرت اچھی بنا لی ہے، تو یہ بھی اپنی روش بدل کے منافقانہ انداز اپنا لیتے ہیں۔ اور منافق بھی ہو سکتا ہے کسی مرحلے میں جا کر یہ متوجہ ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی تباہی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، چونکہ بے شعور ہے۔ اگر اس میں فرض کر لیں کسی مرحلے میں شعور آ جاتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو بدل کے پہلے دو طبقات میں سے کسی ایک میں جا سکتا ہے، یعنی سماجی طور پر اپنے آپ کو ایک طبقے سے نکال کر کسی دوسرے طبقے میں جا سکتا ہے اور اپنی پہچان، طبقاتی پہچان بدل سکتا ہے، کیونکہ اختیاری ہے، تمام مراحل و تمام امور اختیاری ہیں۔ یہ تین سماجی گروہ جو دین کے مقابلے میں اور ہدایت کے مقابلے میں یہاں زیر باس ہیں، یہ عمومیت رکھتے ہیں، یعنی باقی شعبوں میں بھی ایسا ہی ہے، تمام اجتماعی اور علمی و عملی میدانوں میں یہ تین طبقات سماج کے، معاشرے کے یہ موجود ہیں۔ اہم چیز ان کی پہچان ہے، متقی کی پہچان اور الذین کفروا، اور اسی طرح منافقین کی۔ منافقین کی پہلی علامت یا پہچان قرآن نے یہ کرائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور یہ جو کہا ہے کہ عمومیت ہے، یہ اس تعبیر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، ناس میں سے یہ گروہ موجود ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی خاص طبقے میں سے، یہ طبقات کی تثلیث نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، ناس کی تقسیم ہے۔ ناس میں سے متقی ہیں، ناس میں سے کفرو ہیں، اور ناس میں سے ہی منافق بھی ہیں۔ ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں، جو کہہ رہے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، یہی منافق ہے۔ بس نفاق کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ جیسا عرض کیا تھا کہ ہم قرآن سے اگر ہدایت لے رہے ہیں، قرآن حوروں کے لیے اور نہروں کے لیے نہیں اگر پڑھ رہے، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن فیسوں کے لیے اور معاوضے کے لیے اگر نہیں سیکھ رہے، اپنے لیے سیکھ رہے ہیں، اور قرآن امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود پاس ہونے کے لیے ہے، تو پھر پہلی چیز قرآن کی ہدایت اپنے اوپر تطبیق ہے کہ خود مخاطبین قرآن بنے۔ ہم جو کہتے ہیں ہم وہی ہیں۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم بہت مخلص ہیں، واقعاً ہیں مخلص، ہم خیر خواہ ہیں، واقعاً ہیں خیر خواہ، ہم سنجیدہ ہیں سنجیدہ، ہم منظم ہیں، واقعاً ہیں منظم، جو کہتے ہو ویسے ہو۔ اگر ویسے ہیں جو کہہ رہے ہیں، یعنی جب اپنی اچھائی کا اقرار کرتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں اپنا، ویسے اگر ہیں آپ تو متقین میں سے ہیں۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہیں، جو کہتے ہو وہ نہیں ہو، آپ منافقین میں سے ہیں۔ اور منافق کی دوسری خصوصیت قرآن نے یہ ذکر کی ہے کہ ظاہراً یہ گمان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ مثلاً جو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور
اس طرح سے سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور قرآن کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی یہ روش زندگی میں اپنا لے، جو کہے ویسا نہ ہو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ اللہ کی ذات آتی ہے، نہ رسول اللہ کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے، اور نہ مومنین کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اس روش کا تحت جو چلتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جس طرح سے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے تو کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ایک نافہم انسان کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ ایک غبی انسان جو نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اس سے رسول اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اس سے متقین کو کیا نقصان ہے؟ مثلاً ایک شخص ہے، تعلیم میں وہ کامیاب ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ ایک دوسرا اس کا ساتھی ہے جو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا جو شخص ہے جو نہیں سمجھتا، یہ اس پہلے شخص کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ تو پڑھ رہا ہے اپنی تعلیم حاصل کر کے، کامیاب ہو کے۔ اور ہم اگر دیکھیں تعلیم کے میدان میں، چونکہ ہدایت کا میدان تو متروک ہے، مسلمانوں نے بھی ترک کیا ہوا ہے، غیر مسلموں نے بھی ترک کیا ہوا ہے۔ ہدایت صرف درس و باس اور کتابوں میں ہے۔ میدانی طور پر ہدایت مرتفع ہو گئی ہے زمین سے، یعنی لوگوں نے میدان ہدایت چنا ہی نہیں، تعلیم کو انتخاب کیا ہے، تعلیم میں رغبت رکھتے ہیں۔ اگر خود نہ آئیں تو ماں باپ انہیں تعلیم میں لگا دیتے ہیں، چونکہ ان کے مفادات تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہدایت سے انہیں مفاد نہیں ملتا، نجات ملتی ہے، لیکن یہ مفاد کے بندے ہیں، جیسا قرآن میں بھی ہے کہ اور احادیث میں بھی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمانا ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ فرزندان دنیا ہیں، غلامان دنیا ہیں۔ تو غلامان دنیا وہ کیوں ایسے میدان میں جائیں گے جہاں سے ان کی دنیا نہیں فراہم ہوتی، جہاں سے ان کی ہدایت ہوتی ہے، جہاں سے ان کی پرورش ہوتی ہے، جہاں سے ان کی تکامل ہوتا ہے، وہاں کیوں جائیں گے وہ؟ چونکہ وہ تو ہیں ہی عبید الدنیا ہے۔ عبید الدنیا کو مفادات کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ یعنی ہدایت کا جو میدان ہے یہ صرف گفتار میں یا تدریس و درس میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، مدرسوں میں بھی عملی طور پر ہدایت کا میدان مسدود ہے، چونکہ ہدایت یافتہ، تعلیم یافتہ مدرسے تعلیم یافتہ افراد پیدا کر رہے ہیں، نہ ہدایت یافتہ۔ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ نہیں ہے نتیجہ مدارس کا۔ علی ھدی من ربہم فارغ التحصیل نہیں ہوتے اور ھم المفلحون نہیں ہوتے، وہ جو امتحان پاس کرتے ہیں، تعلیمی مراحل مکمل کرتے ہیں۔ بے عبارت دیگر ہم جتنا ہدایت کے باب میں بات کرتے ہیں فرضی بات ہوتی ہے، میدانی نہیں ہوتی، چونکہ ہدایت عملاً موجود نہیں ہے، متروک و مہجور میدان ہے۔ تعلیم موجود ہے، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں مشغولیت ہے، لوگ مصروف ہیں، تعلیم میں آتے ہیں۔ ہم تناسب دیکھیں کہ تعلیم شروع میں کتنے افراد آغاز کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کامیاب کتنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ناکام ہو جاتے ہیں تعلیم کے میدان میں، کہیں بھی نہیں پہنچتے۔ یہ 3 طبقات تعلیم کے میدان میں آپ لحاظ کریں۔ ہر ملک کے اندر، ہر قوم میں ابتدائی جو تعلیمی زمانہ بچے کا شروع ہوتا ہے 5 یا 6 سال، ان پرائمری کلاسوں کی تعداد گنے، کتنے بچے پرائمری تعلیم شروع کرتے ہیں۔ ان کی تعداد پاکستان میں چونکہ تعلیم کا رجحان کم ہے تو ہم 50% کہہ لیں گے، پاکستان کے 50% آبادی تعلیم کی طرف راغب ہیں، اپنے بچے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں۔ یہ تعداد پھر جب تعلیمی مراحل طے کرتے ہیں، پرائمری سے مڈل میں، مڈل سے پھر آگے متوسط کلاسوں میں، پھر ثانوی اور اعلیٰ کلاسوں میں جاتے ہیں،
آخری اعلیٰ تعلیم میں کتنے رہ جاتے ہیں، شروع کتنے لوگوں نے کیا تھا اور رہ کتنے گئے ہیں۔ ہم ایک اسکول کو معیار قرار دیں، ایک اسکول میں ہر سال جب داخلہ ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیں کہ 100 بچہ اس علاقے کا یا محلے کا یہ پہلی کلاس میں انہوں نے داخلہ لیا ہے۔ ان 100 میں سے 50 میٹرک تک پہنچتے ہیں، 50 یہیں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 50 میٹرک تک پہنچتے ہیں ان میں سے آگے تقریباً 10 بندے پہنچتے ہیں، آگے ایف اے یا بی اے کرتے ہیں۔ ان 10 میں سے 2 بندے ایم اے کرتے ہیں یا آگے اعلیٰ تعلیم تک جاتے ہیں۔ 100 میں سے 2 بندے یہ تعلیم کے میدان میں، تعلیمی میدان موفقیت کے ساتھ طے کر کے انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ باقی کہاں گئے سارے؟ چونکہ ہدایت کے میدان میں تو سب ایک جیسے ہیں، شروع ہی نہیں کرتے ہدایت، نہ مدرسوں میں، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ گھروں میں، نہ سماج میں۔ میدان ہدایت مکمل مسدود ہے۔ یہ ایک نظریہ علماء کے اندر ہے انسداد کا، انسداد علم اور انسداد دلیل علمی۔ اس میں بحث ہے کہ آیا انسداد ہے، یعنی مسدود ہے، بند ہے، علم کی گلی بند ہے، آپ کو گمان پہ سارا عمارت بنانی پڑے گی، ظنون کا سہارا لینا پڑے گا، علوم اور یقین کا راستہ بند ہے، گلیاں بند ہیں۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ یقین پہ پہنچو۔ علماء نے یہ ثابت کیا کہ یقین ناممکن ہے، کم از کم ہدایت کے بارے میں، دینی امور کے بارے میں یقین کا راستہ، گلی بالکل بند ہے۔ یہ بات علوم میں کہ آیا باب علم کھلا ہے یا بند ہے، علم و یقین ممکن الحصول ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافی رائے ہے۔ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ باب ہدایت منسد ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ہدایت بھی لینی ہے ہم نے قرآن سے۔ ہم قرآن کو بھی تعلیم کا نصاب بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن ہدایت کا نصاب ہے۔ تعلیم کا نصاب مقدماتی طور پر ہے، یعنی تعلیم مقدمہ ہدایت ہے اور ذریعہ ہے، ابتدائی مرحلہ ہے ہدایت تک پہنچنے کا علم، ورنہ خود مقصود اصلی نہیں ہے تعلیم، ہدایت مقصود اصلی ہے۔ اب یہ تعلیم کے میدان میں جو تناسب ہے، یہ اس بحث کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے کہ جب انہیں علم پیش کیا جاتا ہے، اس نسل کو، وہ آتے ہیں علم کی طرف، اور علم میں آ کے پھر یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وہ 2% متقی یعنی کامیاب لوگ، مستعد آمادہ جو تعلیم کو مکمل انتہا تک پہنچاتے ہیں اور کوئی مقام حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے معاند، انکاری، بھاگے ہوئے، فراری، جنہیں جو جتن کر لیں، ماں باپ جتن کر لیں، استاد جتن کر لیں، ہر طبقہ اپنی پوری کوشش کر لے، توانائیاں صرف کرے، یہ کچھ بھی سیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور تیسرے دھوکے باز، جنہوں نے ماں باپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ خوش ہیں کہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، تعلیم میں ہیں، اور فخر کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں اور لیتے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں ادارے میں زیر تعلیم ہیں۔ لیکن یہ محض دھوکہ ہے، یہ بچہ تعلیم میں سنجیدہ نہیں ہے، اس نے ماں باپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ یہ اصل میں خود دھوکے میں ہے، یہ تیسرا طبقہ۔ بس ہدایت کا میدان چونکہ عملاً متروک ہے، وہاں یہ مثال ہم مصداق میں جا کر نہیں تشخیص دے سکتے، چونکہ جنہیں ہم متقی سمجھتے ہیں وہ بھی ہدایت کے بغیر متقی ہیں، پڑھ لکھ کے متقی ہو گئے ہیں، نہ کہ تکامل حاصل کر کے یا تقوی اختیار کر کے۔ اور جو غبی ہیں وہ دوسروں ہی کی طرح، یعنی ایک ہی صورتحال ہے، ہدایت کے میدان میں سب دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آج کس کو کہا جا سکتا ہے؟ کون فرد ہے؟
کتنے لوگ ہیں ایک امت کے اندر، ایک قوم کے اندر، جو اس عنوان کا مصداق بن سکیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہیں، انہوں نے پوری ہدایت لے لی ہے اور یہ مفلحون ہیں، انہوں نے نتیجہ بھی لے لیا ہے۔ یہ کس طبقے میں سے کتنی تعداد اور کتنے تناسب سے یہ طبقہ ہم تشخیص دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں مصادیق ہیں، تشخیص دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم دیگر شعبوں کے اندر بھی عملی میدانوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم اور ہدایت کے ساتھ ساتھ عملی میدانوں میں یہ تین طبقات موجود ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ان تین میں سے کس میں ہیں۔ علی ھدی، ہمیں قرآن نے جو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ہم آتے ہیں اس زمرے میں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت لے لی ہم نے۔ ہدایت کا مطلب یعنی وہ تمام نشانیاں، علامتیں جو راستہ اور مقصد بتاتی ہیں، ان سے ہم نے رہنمائی لے کر راستہ بھی پا لیا ہے، مقصد بھی پا لیا ہے۔ یہ ہیں اولئک هم المفلحون۔ خوب اپنے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم پر یہ عنوان صدق کرتا ہے۔ اگر متقین میں سے ہیں تو علی ھدی من ربہم ہے، اور اس کی علامتیں اور نشانیاں ہونی چاہیے۔ یا ہم خدا نخواستہ اس طبقے میں سے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اگر یہ حال ہے تو بہت ہی تشویش والی بات ہے، بہت زیادہ۔ اگر اس طبقے میں ہیں تو سمجھیں ابھی اسی وقت جہنم میں ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سخت شدید تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا دوسرا مرحلہ آخرت والا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ یہ اولا ہے، وہ آخرت ہے، یہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ اول بھی ان کا تکلیف دہ ہے، معذب ہے، اور آخر بھی ان کا، آخرت بھی ان کی دوسرا مرحلہ بھی تکلیف دہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں، ہم جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تأثر دیتے ہیں ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ساتھیوں کو، ہم وہ ہیں اگر، پھر متقی ہیں، اگر وہ نہیں ہیں ہم منافق ہیں۔ عموماً ہم قرآن کو چونکہ ہدایت کی نظر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، علمی نظر سے پڑھتے ہیں۔ جب قرآن میں کوئی مطلب آتا ہے تو ہم اس کو مثلا متقیوں میں سے سابقہ نسلوں کی کوئی مثال ڈھونڈیں گے۔ عموماً علماء حاضر نسل کو سابقہ نسلوں کی مثال دیتے تھے۔ مثلا مجھے یاد ہے ہمارے اساتید میں سے ایک بزرگوار تھے، وہ طلباء کو بہت زیادہ نصیحت و وعظ و اخلاق تذکرات دیتے تھے، بہت کثرت سے، معلم اخلاق کے نام سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کامیاب عالم کی مثال دینی ہوتی تھی وہ شیخ اعظم انصاری کو مثال دیتے تھے کہ وہ شیخ اعظم انصاری ہیں، وہ باتقوی عالم بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ محنتی بھی ہیں، وہ اور شیخ اعظم انصاری وہ تقریباً 300 سال پرانی شخصیت ہیں، 200 250 300 سال پرانی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج موجود بالفعل جو سامنے بیٹھے ہیں یہاں مثال بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، یا اپنے معاصر زمانے میں جو علماء ہیں موجود ان میں نہیں ملتی ہمیں ایسی مثال۔ تو ہم بھی عموماً متقین کی مثال جب دیتے ہیں تو وہ قصوں میں اور کہانیوں میں یا سابقہ انبیاء کے زمانے کی کوئی مثال ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں ایک متقی آدمی تھا۔ خوب یہ 8 ارب میں کوئی نہیں ہے جو آج زندوں میں سے ایک مثال ہو کہ یہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم۔ جتنا ہم تاریخی حوالے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ 8 ارب جو زمین پہ رہتے ہیں ان میں اولئک علی ھدی من ربہم آپ نہیں کسی کو اطمینان سے کہہ سکتے، تو پھر مشکل ہے یہ بات۔ یہ خود دلیل ہے کہ ہدایت نہیں ہے، متروک ہے ہدایت، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدارس میں، حوزات علمیہ میں سب کے سب
اگر سب نہ بھی کہیں 90% یہ ہونے چاہیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. چونکہ یہ نظام تعلیم، دینی نظام تعلیم ہدایت کا نصاب ہے، اسے یونیورسٹی بنائیں گے تو تعلیم کا مرکز ہو جائے گا، جبکہ حوزہ و مدرسہ ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت کی ضرورت کے طور پر، ہدایت کے مقدمہ کے طور پر تعلیم اس کے اندر شامل ہے و ملحوظ ہے. اصل ہدایت ہے تو علی ھدی من ربہم ہونا چاہیے. ان کا فارغ و تحصیل سند یافتہ جس کو قرآن سند دے اولئک علی ھدی من ربہم ہے. خوب یہ ہم خود تشخیص دیں تو ہمیں تبدیلی آئے گی. مثلا اسی جوانی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہم، تو اسی جگہ انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس حالت سے نکلیں جو کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں پھر خطرناک ہے، یہ علامت ہے شدید خطرے کی. منافقت اسی کو کہتے ہیں. خوب یہ منافق کرتے کیا ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں ویسے یہ ہوتے نہیں ہیں. اس کی واضح تر مثال قرآن کریم نے مصداق کے ساتھ ذکر کر دی ہے سورہ مبارکہ منافقون میں. وہاں زیادہ واضح مطلب ہے اس آیا کی نسبت. سورہ منافقون میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ منافق آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، 100% درست بات کہہ رہے ہیں، ایک سچائی اظہار کر رہے ہیں اپنی زبان سے کہ انک لرسول اللہ. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، اس سچی بات میں بھی جھوٹے ہیں. سچ بول کے بھی پھر بھی جھوٹے ہیں. جھوٹ عموماً سچائی کے مقابلے میں ہوتا ہے. جھوٹ کہتے ہی اس کو ہیں جو واقعیت کے مطابق نہ ہو، وہ بات، وہ خبر، وہ اظہار جو واقعیت کے مطابق نہ ہو. جیسے ابھی رات ہے اور کوئی کہے اس وقت دن ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے یہ خبر، چونکہ واقعیت کچھ اور ہے. یہ جو بات اظہار کرتے ہیں یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی بات کہنے میں منافق جھوٹا ہے. ان المنافقین لکاذبون. اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیہ کریمہ بہترین ثبوت ہے، دلیل ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ کذب فقط یہ نہیں ہے کہ آپ جو بات کریں وہ واقعیت کے مطابق ہو، بلکہ آپ جو بات کریں، جو کہیں، آپ خود بھی ویسے ہوں، جو کہتے ہیں آپ ویسے ہی ہوں، آپ کی شخصیت بھی وہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. یہاں جس وجہ سے اس سچی بات پر بھی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ خلاف واقعیت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے خود ایسا نہیں ہے، نہ کہ اس کی خبر کا جو محکی ہے وہ درست نہیں ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں. نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور یہ انہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں.
کذب میں یہ ایک پہلو ہے کذب کا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ واقعیت کے مطابق نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں خود بھی ویسے ہی ہوں، آپ خود ویسے ہوں. منافق یہ نہیں تھے، جو کہہ رہے تھے ویسے نہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں یا ہم ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، سورہ منافقون میں ہے کہ منافقین نشہدو، آمنا کے بجائے نشہد انہوں نے کہا. جس طرح آمنا کہا اور مومن نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے نشہد کہا لیکن ایسے نہیں تھا، شاہد نہیں تھے، یہ گواہ نہیں تھے، اور وہ ویسے نہیں تھے جو کہہ رہے تھے، اس پر ان کا یہ ایمان نہیں تھا. خوب انسان بہت کچھ کہتا ہے، یوں نہیں کہ صرف قرآن اور دین کے بارے میں. کذب کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر یہ فرق لکھا گیا ہے کہ کذب سے عدالت ختم ہوتی ہے جھوٹ سے. وہاں پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر جھوٹ سے عدالت ختم نہیں ہوتی. جو اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے، ائمہ پہ جھوٹ باندھا جائے، اس سے عدالت ختم ہوتی ہے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو جھوٹ باندھا جائے، بولا جائے، اس سے عدالت ختم نہیں ہوتی. یہ خطرناک فرق ہے، تفریق ہے جھوٹ کے اندر، کہ جو عام آدمیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے، اس جھوٹ سے اس کی عدالت پہ فرق نہیں پڑتا. بس وہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنی شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دکانداروں کے ساتھ، لین دین کرنے والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اس جھوٹ سے عدالت ختم نہیں ہوتی. اللہ پر جھوٹ باندھے تو عدالت ختم ہوتی ہے. یہ تفریق خطرناک ہے. یہ یعنی یہ خود منافق سازی ہے. یہ قرآن منافق کو کاذب کہہ رہا ہے، جھوٹا. اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ جو کہتا ہے ویسے ہوتا نہیں وہ خود. ایک پہلو یہ ہے کہ جو کہتا ہے واقعیت میں یہ نہیں ہوتا. مثلا یہ کسی شے کو کہے کہ یہ جانور ہے، وہ جانور نہیں ہوتا، وہ کوئی ٹیلا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے خود ویسے ہوتا نہیں ہے. یہ کذب ہے، منافقانہ کذب یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو کہے وہ نہیں ہے ایسا. خوب یہ رواج عام ہے آج. ہم خصوصاً مسلمانوں کے اندر دیکھیں اور فرقوں کے اندر مومن کہلانا ایک رواج ہے، رسم ہے، ایمان کے بغیر مومن کہلانا. اب بعض فرقوں میں تو انہوں نے اپنا نام ہی مومنین رکھ لیا ہے، جبکہ ایمان کا کوئی شائبہ دور دور تک اندر نہیں ہے. نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، نہ کتابوں پہ ایمان ہے، نہ نبیوں پہ ایمان ہے، نہ ملائکہ پہ ایمان ہے، نہ انہیں الف با بھی نہیں پتہ ایمان کی. لیکن تعارف کرائیں گے ایک دوسرے کا، یہ اپنے مومنین میں سے ہیں، یہ مومن آدمی ہیں. یہ انہوں نے خود ایک اصطلاح جعل کی ہے. قرآن نے جس کو مومن کہا ہے اس کے مقابلے میں خود ایک اصطلاح انہوں نے جعل کر لی ہے. جیسے بعض لوگ ہیں اپنا نام مومن رکھ لیتے ہیں، معروف شاعر مومن، ان کے شعر بھی ہیں، اور اپنے شعر میں لقب بھی وہ مومن کا ہی تخلص کرتے تھے. وہ حکیم مومن خان، مومن نام رکھ لیا اس نے. اس سے تو قرآنی مومن نہیں ہو جاتا انسان. اگر ایک طبقہ، ایک فرقہ اپنا نام مومنین رکھ لے، اس سے مومنین تو نہیں بن جاتے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مومن نہیں ہے. آمنا کہتے ہیں، آمنا، اللہ کہہ رہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے. جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہے. اس کے بارے میں قرآن نے اور بھی آیات کے اندر وضاحت کی ہے کہ اعراب بدو آتے تھے رسول اللہ کے پاس، آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہہ دو کہ آپ
ایمان نہیں لائے ہو بلکہ آپ مسلم ہوئے ہو۔ اعراب ان لوگوں کو کہتے تھے جو بادیہ نشین ہیں، یعنی خانہ بدوش لوگ۔ انہیں جب دعوت دی جاتی تھی یا ان تک کوئی پیغام پہنچتا تھا اور یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اظہار کرتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیا 14 میں ہے، سورہ حجرات آیا 14 میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ بادیہ نشین خانہ بدوش قبائل یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، آ کر اظہار کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں کہو کہ آپ نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، آپ تسلیم ہوئے ہیں۔ قبائلی نظام میں یہ تھا کہ جب انہیں دعوت دین دی جاتی تھی، اس تاریخی پہلو کو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے، یعنی دین چونکہ ایک سماجی موضوع ہے، ایک معاشرتی موضوع ہے، دین سائنس کا موضوع نہیں ہے، فلسفہ کا موضوع نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا موضوع نہیں ہے، دین ایک سوشل موضوع ہے، سماجی مسئلہ ہے۔ اور جس طرح ہم اگر کوئی طبعی مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے طبعیات کے اصول سارے پڑھنے ہوں گے، فزکس پڑھنا ہوگی۔ فزکس کے بغیر ہم کسی بھی طبعی، کسی بھی فزیکل، کسی جسم کی حقیقت نہیں پہچان سکتے جب تک فزکس علم ہمیں رہنمائی نہیں کرے گا کہ اس جسم کے اصول، جسم کی بناوٹ، جسم کی حقیقت یہ ہے۔ یا اگر ہم کسی کیمیائی شے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیمسٹری پہلے ہماری مدد کو پہنچے گی، رہنمائی علم کیمیا جو ترکیبات اور تاثیرات بتاتا ہے کہ اجسام میں آپس میں ترکیب کیسے بنتی ہے اور اجسام کی آپس میں تاثیرات کیسے ہوتی ہیں۔ اگر اسے جانے بغیر ہم آئیں وارد ہوں کسی موضوع میں تو نقصان ہے۔ جس طرح یہ عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیم، طبیب، جعلی قسم کے، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیمسٹری کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ترکیبات کا علم نہیں ہے، تاثیرات کا علم نہیں ہے، شناخت نہیں ہے اشیاء کی اور اجسام کی اور عناصر کی اور ان کے اثرات کی، یہ لوگوں کو دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو ہلاک کرتے ہیں اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو امور اجتماعی ہیں، جو امور معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، سوشل ہیں، جو حقائق، ان کی معرفت ہمیں بغیر علم الاجتماع کے، وہاں بھی علم موجود ہے، وہ علم ہمیں اجتماع کے اصول و ضوابط بتاتا ہے کہ اجتماع اس کو کہتے ہیں، اجتماع کے اندر جو طبقاتیت پیدا ہوتی ہے اس کے یہ ضوابط ہیں، اصول ہیں، اور اس کے بعد ہم آ کر اس حقیقت کو، سماجی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کام ہمارے موجودہ رائج دین شناسی میں شامل نہیں ہے۔ دین سماجی موضوع ہے، دین شناسی میں سماجیات، علم السماج یا علم الاجتماع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کی مثال یہ آیہ کریمہ ہے اور اس جیسی اور کئی آیات کریمہ ہیں کہ یہ اعراب جب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آمنا، اور
اللہ کا حکم ہے رسول آپ انہیں کہہ دیں کہ لم تؤمنوا، آپ مومن نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، آپ انہیں بتائیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، بلکہ ولیکن قولوا اسلمنا، آپ کہو کہ ہم تسلیم ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چیز قرآن بتا رہا ہے؟ یہاں سے یہ بات نکل جاتی ہے فلسفے میں، لغت میں، کلام میں، اسلام اور ایمان میں فرق، پھر زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں کیا صورتحال کیا تھی ان کی سماجی، وہ کس نوعیت کا معاشرہ تھا، اور اس معاشرے میں یہ عمل انجام پایا ہے، اور قرآن ان کو وضاحت کر رہا ہے کہ آپ مومن نہیں ہوئے بلکہ تسلیم ہوئے ہو۔ تفاسیر میں علماء نکل جاتے ہیں دوسرے علوم کی طرف، جبکہ یہ رجوع کرنا چاہیے تھا انہیں تاریخ کی طرف، اور تاریخ میں بھی اس زمانے کی جو جامعہ شناسی یا اس عہد کی معاشرہ شناسی ہے، سماج شناسی کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ قبائلی معاشرہ تھا۔ اسلام جس معاشرے میں ظہور پذیر ہوا ہے یہ مدنی تمدنی معاشرہ نہیں تھا، یہ قبائلی معاشرہ تھا، 100% قبائلی تھا، نہ کہ کچھ لوگ قبائلی تھے اور کچھ نہیں تھے۔ رسول اللہ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ خود ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ قریش، یہ قبائل تھے یہ، اور قبائلی نظام آج بھی دنیا میں موجود ہے اور یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ مثلاً پاکستان میں قبائلیت، عرب سرزمین پہ قبائلیت، ایران میں قبائلیت، یورپ میں قبائلیت، یا ایشیا میں قبائلیت، ہندوستان میں، چین میں قبائلیت ایک جیسی ہے، قبائلی ماحول ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی قبائل میں آئین، قبائلی آئین جس کے تحت قبیلہ بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، اس قبیلے کا جو منشور ہوتا ہے، بے شک وہ کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آج جتنے قبائل ہیں پاکستان میں، یہ یا ان میں سے کچھ شیعہ ہیں، کچھ سنی ہیں، کچھ وہابی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے منسوب ہیں، لیکن یہ صرف ایک نسبت ہے ان کی مذہب سے، اصل قبائلی ہیں، اصل ان کا آئین دین قبائلیت ہے۔ یعنی یہ اگر فرض کریں سنی ہیں تو سنی اعتقاد کے مطابق جو سماجی قوانین ہیں یہ اس کو نہیں مانتے، نہ عمل کرتے ہیں، یہ اپنے قبائلی قوانین کے تحت مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ قبائل تھے۔ قبائل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام انفرادی نہیں کیا جاتا، انفرادی طور پر قبائل میں کوئی قدم اٹھائے وہ قبیلے کا باغی ہوتا ہے، اور قبیلہ اس کو سخت سزا دیتا ہے، یا اس کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، قبیلے سے ہی نکال دیتے ہیں، یا اس کے مال اموال ضبط کر لیتے ہیں، یا اس حتیٰ بعض اوقات اس کو سزائے موت تک دے دیتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ شدت ہوتی ہے قبائلیوں میں کہ قبیلے کے قوانین کو کسی نے عبور نہیں کرنا۔ ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اگر کسی نے بھی کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی الحاق کرنا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، وہ قبیلے کے ذریعے سے ہوگا، قبیلے کے بزرگ اور قبیلے کے رئیس کی اجازت سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے مذہب بدلنا ہے تو بھی اسی طرح ہوگا، اگر کسی نے مذہب چھوڑنا ہے تو قبیلے کے رئیس کی اجازت سے ہوگا، انفرادی طور پر نہیں ہوگا۔ جیسے کربلا شناسی میں، عاشورہ شناسی میں یہ بات بارہا کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب بھی خط لکھا، قبائل کے رؤساء کو خط لکھا، اور قبائل نے میٹنگ بلائی اپنی، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا کہ وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو قبیلے والوں میں سے انہوں نے نہیں کہا کہ امام حسین حق پر ہیں، امام حسین امام ہیں، امام حسین حجت ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، یہ دلیل گفتگو ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ صاف یہ کہتے تھے کہ آپ قبیلے کے رئیس ہیں، جو فیصلہ آپ کریں۔ آپ کہیں کہ امام حسین کے دفاع میں لڑنا ہے، دفاع میں لڑیں گے۔ آپ کہیں امام حسین کے خلاف لڑنا ہے، خلاف لڑیں گے۔ آپ کہیں ہم نے لا تعلق رہنا ہے، لا تعلق رہیں گے۔ فیصلہ
قبیلے کے سردار پر ہے۔ قبیلے کا سردار جب فیصلے کرتا ہے تو وہ مفادات دیکھتا ہے اپنا اور قبیلے کا، کہ اگر میں یہ فیصلہ کروں تو کل کو قبیلہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، قبیلے کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ مجموعی طور پر قبیلے کا سردار ہوتا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ قبیلے کے مفادات کو مد نظر رکھ کر سارے فیصلے کرتا ہے۔ قبیلہ بچانا، قبیلہ حفظ کرنا، قبیلہ پھیلانا، قبیلے کو محفوظ رکھنا، دفاع کرنا، یہ قبیلے کے سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہے ہمیں تو اس وجہ سے کہ چونکہ وہ حق پر ہیں، امام ہیں، لہٰذا فرداً اٹھ کے تیار ہو جائیں امام کا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ سب کے سب پابند تھے قبیلے کی رائے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو وہاں بھی قبائلی نظام تھا۔ وہ قبائلی نظام میں وہ اپنے قبیلے سے جا کر مشورہ کرتے تھے، قبیلہ فیصلہ کرتا تھا۔ تو قبیلہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہمیں دعوت دینے، چونکہ ساتھ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یا دعوت دو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خصوصاً جب طاقت مسلمانوں کی بڑھ گئی تو پھر دعوت کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ آپ یا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دو، وہ بھی تسلیم ہونا ہے، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب قبائل اتنے مضبوط تو نہیں ہوتے تھے کہ وہ کر سکیں۔ بعض قبائل جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جنگ کے بعد تسلیم ہوتے تھے۔ تو وہ جو دعوت رسول اللہ پہ یا صحابہ کی دعوت پہ، مبلغین کی دعوت پہ تسلیم ہوتے تھے، اس میں تبلیغ کم ہوتی تھی، اس میں وہ سماجی مسائل دیکھ کے، قبائلی مفادات دیکھ کے ہتھیار ڈالتے تھے۔ لہٰذا تعلیم نہیں ہوئی، ابھی انہیں معرفت نہیں ہوئی، تبلیغ نہیں ہوئی، ابھی انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، صفات اللہ کی کیا ہیں، وحی کیا ہے، رسالت کس کو کہتے ہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں۔ یہ باتیں ابھی ان کے لیے تشریح نہیں ہوئی تھی۔ آراب، بادیہ نشین، بدو، قبائلی، یہ تو جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، انہیں تدریجاً آہستہ آہستہ، چونکہ قرآن بھی تدریجاً نازل ہوا ہے، ان کا بھی علم آہستہ آہستہ بڑھا ہے۔ شروع دن سے وہ عالم فاضل نہیں تھے، آخر تک رسول اللہ کے عمر کے آخر تک جا کر انہیں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، چونکہ قرآن 23 سال میں تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اور یہ آراب، یہ بدو، انہیں تو ایک بھی چیز نہیں سمجھائی گئی تھی، اس لیے یہ تسلیم ہوئے تھے، طاقت کے سامنے تسلیم ہوئے تھے، ان کی زور کے سامنے تسلیم ہوئے تھے یہ۔ اور جب تسلیم ہو گئے، یہ ایسے تھا جیسے کسی پارٹی میں شمولیت ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی پارٹی سے نکل کے کسی دوسری، یا الحاق کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بلوچستان میں ایک قبائلی رہنما علماء کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے، اس نے قبیلے سمیت شامل ہوا ہے۔ اب یوں نہیں ہے کہ یہاں اس قبیلے کا جس کا وہ لیڈر ہے، اس قبیلے کے افراد کہیں کہ یہ تو صرف ایک بندہ شامل ہوا ہے، ہم نہیں ہیں، وہ تمام قبیلہ شامل ہو گیا، جبکہ قبیلے کی اس میں رائے نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب الیکشن ہوگی قبیلہ ووٹ دے گا ان کو سارا۔ یہی قبائلی نظام جو آج ہے، یہی اس وقت تھا۔ اسلام میں بھی حلقہ بگوش اسلام اس طرح ہوتے تھے وہ۔ پھر جب انہیں موقع ملتا تھا، قریب آتا تھا، رسول اللہ ان میں کوئی مبلغ بھیج دیتے کسی صحابی کو کہ انہیں جا کر قرآن سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں اعتقادات سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کرتے تھے، پھر ہوتے تھے آمنا۔ شروع میں یہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، مومن نہیں ہوئے آپ۔ خوب، اگر یہ نقطہ مد نظر رکھا جائے کہ اس وقت کی سماجی ترکیب یہ تھی، اور دعوت اسلام کی قبائل میں پہنچتی تھی، قبائلی بنیادوں پر موجود جمعیت کو ملتی تھی، اور وہ تسلیم پہلے ہوتے تھے، ایمان کا مرحلہ پھر تدریجاً طے کرتے تھے بعد میں۔ پہلے انہیں تسلیم ہونا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم جزیہ بھی نہیں دیتے اور ہم جنگ بھی نہیں کرتے، ہم تسلیم ہتھیار ڈال دیے، بیعت کر لیتے تھے، یا کوئی عہد معاہدہ کر کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے تھے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب بھی تو ایمان تمہارے دلوں میں
داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو ایمان شروع ہی نہیں ہوا، ایمان کی تو ابھی بات ہی نہیں کی، نہ تم نے کوئی قدم اٹھایا نہ آپ پر ایمان پیش ہوا ہے، ابھی دلوں میں ایمان نہیں ہے تمہارے، لیکن جسم گردنیں تمہاری تسلیم ہو گئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گردنیں تمہاری تسلیم ہوئی ہیں، ہتھیار تم نے پھینکے ہیں، اطاعت تم نے قبول کر لی ہے، لیکن ایمان نہیں حاصل ہوا۔ ایمان کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر آپ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اور پھر اس کے بعد ہے انما المؤمنون، مومن بنتا کیسے ہے انسان؟ خوب وہ قبائلی تھے، تسلیم ہو کے مومن بننے کے دعویٰ کرتے تھے، آج ہم پیدائشی طور پر کسی کے گھر میں، کسی سیکولر کے گھر میں پیدا ہو کے کہتے ہیں مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول اللہ پر۔ ایمان کا معنی کر رہے ہیں ہم، ایمان یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ زندگی کے سہارے، زندگی کے اعتماد، زندگی کے بھروسے جو اللہ نے بتائے ہیں، جو حقائق، ان پر اعتماد کریں آپ۔ یہ سیکولر مومن کس بات کا سہارا لے رہا ہے؟ اس کا تو کسی دین کی کسی چیز کا سہارا نہیں ہے، یہ تو صرف مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی کو کہا جا رہا ہے کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان مومن ہونے کے لیے اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ ہو، مومن ہونے کے لیے یہ ہے کہ ایمان کے بعد شک نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مومن ہونے کے لیے جہاد بالمال و جہاد بالنفس شامل ہے، فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ خوب آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان قبائل میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، وہ قبائلی تھے، یہ سیکولر ہیں، اور دونوں کی وجہ مشترک یہ ہے کہ ایمان کے بغیر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ ان کو رد کر رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ غلط فہمی ان کی دور کی گئی ہے کہ تم مومن ہونے کا جو دعویٰ رکھتے ہو، اصل میں تم مومن نہیں ہو۔ یہ تصفیہ نہیں کر رہے ہم اس وقت، جو صورتحال ہے موجودہ نسل کو، ان کو مخلوط چیزیں ساری سامنے رکھی گئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مومن اور فاسق مساوی اور برابر نہیں ہیں، لیکن ہمارے سماج میں برابر ہیں، کوئی ذرا برابر تفریق نہیں ہے، دونوں کا ایک جیسا احترام ہے، دونوں کی ایک جیسی شخصیت ہے، دونوں کا ایک جیسا مقام ہے، بلکہ جے بسا فاسق کا زیادہ ہے، وہ ترجیح رکھتا ہے۔ جب بھی ذمہ داریاں سونپی جائیں، چنا جائے کسی کو، فاسقوں کو چنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معیارات دین کے ختم کر کے، وہ جو دین نے سرحدیں قائم کی تھی انہیں مٹا کر، سب مخلوط کر کے پھر مومن بنے ہوئے ہیں سارے۔ فاسق بھی مومن بنا ہوا ہے، سیکولر بھی مومن بنا ہوا ہے، وہ جو صرف پیدائشی مسلمان ہے وہ بھی مومن بنا ہوا ہے، اور قرآن ان سب کو ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، تم مومن نہیں ہو۔ مومن ہونے کا مرحلہ ابھی بعد میں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم تسلیم ہوئے ہو، مومن نہیں ہو۔ لیکن منافق کو تو یہ بھی نہیں کہا کہ تسلیم ہوئے ہو۔ منافق جو کچھ کہہ رہا ہے ویسا ہے نہیں ہے، کہہ رہا ہے میں مومن ہوں لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ پہلی کیٹیگری میں ہے، پہلے طبقے میں ہے، ان الذین کفروا میں سے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ان الذین کفروا وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، وہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتا، لیکن یہ دھوکہ دے کے کہتا ہے میں نہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں، دھوکہ دینے کے لیے۔ کافر یہ نہیں کہتا، اس لیے یہ قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ کافر سے بدتر ہے یہ۔ باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔